بابن، باب ہے، اس میں دو فصلیں ہیں. جب کسی کانٹیکسٹ کے آگے صرف باب کا لفظ آیا نا، ترمذی شریف میں بھی آتا ہے ایسے، مثلا کتاب الاذان، کتاب الصلاۃ چل رہا ہے، اندر آگے چل کے آتا باب، اس کا نام شام کوئی نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ باب میں ایسی روایات ہیں جن کا تعلق پچھلی روایتوں سے ملتا جلتا ہے، یعنی اسی باب کے متعلق کچھ روایتیں ہیں، یعنی مشترکہ سی، کوئی ایک باب باندھ کے مخصوص اس کے بارے میں نہیں، اکٹھی ملی جلی ہیں. تو اس کے اندر اس طرح ہوگا. پہلی فصل ہے، اس میں دو ہی فصلیں ہیں. پہلی فصل حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بلال رات کو اذان دیتے ہیں، تم کھاؤ پیو حتیٰ کہ اذان دے ابن ام مکتوم. ان کا نام عبداللہ بن قیس تھا، عبداللہ بن ام مکتوم بھی نے کہا جاتا ہے، اور حضرت ابن مکتوم نبینا تھے. آپ اذان نہیں دیتے تھے حتیٰ کہ ان کو کہا جاتا جناب صبح ہو گئی پڑھ دو اذان، پھر آپ اذان پڑھتے. متفق علیہ، مشکات کی 680 نمبر روایت ہے، اور متفق علیہ بخاری مسلم نے اسے روایت کیا. اسے ایک تو پتہ چلا رات کے وقت لوگوں کو جگانے کے لیے حضرت بلال حبشی اذان دیا کرتے تھے رات کے وقت. ہمارے کئی بندے آج مشہور ہے حضرت بلال نے اذان نہیں دی سورج نہیں چڑھیا، ایسے ہی ہے. حالانکہ یہ تو بالکل اب بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت بلال اذان دیتے تھے شہر عشاء کو گھنٹہ ڈیڑھ پہلے، اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم فجر کی اذان دیتے تھے. حضرت بلال بھی دیتے ہوں گے کبھی کبھار، لیکن یہ اس طرح تھی ایک روٹین، یہ بھی ہے. اور دوسری بات، نبینا بندہ اذان دے سکتا ہے. نبینا بندہ جب اس کو اپنے معاملات کا سر خیال رکھ سکتا ہو تو دے سکتا ہے، یعنی اس کا کوئی خیال رکھنے والا ہو، پاکی پلیتی کپڑے شپڑے کا، اذان دے سکتا ہے. اب یہ جو اذان تھی حضرت بلال حبشی کی، یہ ان کے عرف کے مطابق تھی. مدینہ شریف کا ایک عرف تھا، اذان دیتے تھے، لوگ سمجھتے تھے کہ حضرت بلال کی اذان ہوئی اٹھ جاؤ، کھانا شانا کھاؤ، بناؤ پکاؤ، ٹھیک ہے، نفل شفل پڑھو. یہ تھا. ہمارے اگر اذان دی جائے شہری کے جگانے کے لیے 2 بجے، لوگوں نے کہنا لگتا روزہ بند ہو گیا، تو ہمارے کیا ہوتا ہے اعلان ہوتے ہیں، نعت پڑھ کے، ویسے کوئی اور چیز کر کے، اس طرح عرف کے حساب سے. اگلی روایت حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہرگز نہ روکے تمہیں تمہاری شہری سے بلال کی اذان، یعنی شہری سے رک نہ جانا بلال کی اذان سن کے، اور نہ ہی وہ فجر المستطیل جو لمبی ہوتی ہے، یعنی فجر کاذب، ایک روشنی دم کی طرح نکلتی، بھیڑیے کی دم کی طرح افق میں پھیلتی، پھر غائب ہو جاتی تھوڑی دیر بعد. اس کے بعد پھر صبح صادق طلوع ہوتی ہے، پورے آسمان میں آہستہ 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 روشنی پھیلتی. فرمایا لیکن وہ فجر جو پھیل جائے افق میں صبح صادق. اسے امام مسلم نے روایت کیا. اگلی روایت مالک ابن حویرث فرماتے ہیں میں آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، میں اور میرے چچا کا بیٹا. سرکار نے فرمایا جب تم دونوں سفر کرو تو دونوں اذان دو اور اقامت کہو، اور چاہیے کہ امامت کرائے تم میں سے جو تم میں سے بڑا ہے. امام بخاری نے اسے روایت کیا. یعنی سفر کے اندر اذان و اقامت دونوں کہنا بھی جائز ہے. علاقے کی اذان پہ اکتفا کر کے محض اقامت کہنا بھی جائز ہے جب جماعت کرانی ہے. اگلی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا، حضرت مالک بن حویرث کہتے ہیں سرکار فرمایا نماز اس طرح پڑھنا ہے جس طرح مجھے پڑھتا دیکھا ہے تم نے، کیونکہ قرآن پاک میں کوئی مخصوص طریقہ نماز کا لکھا ہوا نہیں ہے، تو جس طرح حضور نے پڑھی اس طرح ہے. اور وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ جب نماز آ جائے چاہیے کہ اذان دے تم میں سے کوئی بندہ اور پھر تم میں سے بڑا بندہ امامت کرائے. بخاری مسلم نے روایت ہے. آگے ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوٹے غزوہ خیبر سے آپ چلے رات کے وقت، حتیٰ کہ آپ کو پا لیا القرا اونگنے، نیند آنے لگی، الرسا، تو رات گزارنے کے لیے ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈال لی. وقال علی بلال، اور بلال رضی اللہ عنہ کو کہا، بڑی زبردست روایت، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اقلعنا للہ، ہمارا پہرا دے رات کو. تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نماز پڑھتے رہے جتنی آپ کی طاقت تھی، یعنی جتنی دیر اللہ نے چاہا کو گھنٹہ ڈیڑھ نماز پڑھتے رہے. آقا کریم علیہ السلام سو گئے، آپ کے صحابہ سو گئے. جب فجر قریب آئی استند بلال، حضرت بلال نے اپنی سواری کے ساتھ ٹیک لگائی، موج الفجر کی طرف منہ کر کے، جدھر سے سورج نکلنا تھا مشرق کی طرف منہ کر کے نا سواری سے ٹیک لگا لی کہ دیکھوں جب روشنی نکلے تو جگا دوں سب کو کہ فجر ہونے لگی ہے، پڑھ لیں نماز. فغلبت بلال نینا، ان کی آنکھیں ان پر غالب آ گئیں، نیند آ گئی، اس حال میں کہ ٹیک لگائے ہوئے تھے سواری کے ساتھ، نہیں بیدار ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہ حضرت بلال نہ کوئی صحابی، حتیٰ کہ سورج نے ان کو جگایا. سورج ان کے اوپر آ گیا، جب دھوپ پڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بیدار ہوئے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم ففزع، حضور گھبرائے. گھبرانا حضور کا کس لیے تھا کہ میرے غلاموں کی نماز قضا ہو گئی، ہماری نماز قضا ہو گئی سب کی. فرمایا اے بلال یہ کیا، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ تو نے ہمیں جگایا کیوں نہیں، تیری تو ڈیوٹی لگائی تھی. یہاں سے پتہ چلا حقیقت میں جگانے والی ذات اللہ کی ہے. حفاظت کے لیے کسی بندے کی ڈیوٹی لگانا یہ جائز ہے. یہاں سے علماء کرام نے یہ جو گارڈ رکھے جاتے ہیں وہ یہاں سے اخذ کیا ہے کہ یہ جائز ہے. جس بندے کو ضرورت ہو جائز. کسی بندے کو پراپر مقرر کرنا کہ تیرا کام ہے حفاظت. حضرت بلال نے فرمایا حضور مجھے پکڑ لیا. اس نے اس ذات نے جس نے یعنی جس بس اللہ کا حکم حضور ایسے تھا کہ میں نے بھی سو جانا ہے اور ہم سب نے سو جانا ہے. اللہ کو منظور سرکار جو اللہ کو منظور. اور میں یعنی کو اپنی ذاتی وجہ سے جان بوجھ کر نہیں سویا، یہ بس اچانک مجھے اور نیند کیسے آئی وہ آگے آئے گا. اچھا حضور بس اللہ کی رضا ایسے ہو گیا، بس اپنے معذرت والے لہجے میں یہ بات بیان کی. سرکار فرمایا چلو صحابہ چلے اپنی سواریوں کو لے کر. وضو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حکم دیا حضرت بلال کو. فاقام الصلاۃ، نماز قائم کی، نماز پڑھی اور انہوں نے اقامت کہی، نماز پڑھائی. حضور نے صبح کی جب نماز سے فارغ ہوئے فرمایا جو نماز بھول جائے وہ پڑھ لے جب یاد آئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری. اچھا اس کے اندر بہت ساری باتیں ہیں، وہ آگے چل کے ہم ان کو سب ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں اگلی روایت میں جب تیسری فصل میں آئے گی. حضرت ابو قتادہ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب نماز کھڑی ہو نہ کھڑے ہو، اقامت کہی جائے نماز کی، نہ کھڑے ہو تاکہ مجھے دیکھ لو کہ میں نکل آیا ہوں. اس کی تشریح پیچھے گزر گئی. اگلی روایت حضرت ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب نماز کی اقامت کہی جائے نہ آؤ دوڑتے ہوئے، اس حال میں کہ تم آؤ چلتے ہوئے اور تم پر سکینت ہو، وقار سکون سے آؤ. جو پالو پڑھ لو، جو رہ جائے وہ پوری کر لو. یعنی دوڑ کے آؤ پاؤں تلک جائے، گر جاؤ، جو پڑھنی ہے اسے بھی جاؤ گے، لہذا تسلی سے آؤ. البتہ نماز یا جماعت کے ذوق میں جلدی چل پڑنا، بھاگ جانا یہ جائز بھی ہے. عمومی طور پہ اس میں کراہت ہے، دوڑے نہ بندہ. کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے ایک بار اقامت سنی، بقیع میں تھے قبرستان، دوڑ کے آئے مسجد نبوی کہ حضور نماز پڑھانے لگے کہ آقا کریم علیہ السلام کے پیچھے میں ایک رکعت زیادہ ہی پڑھوں. اگر آہستہ آہستہ گیا ایک رکعت نکل گئی تو آپ اس محبت میں دوڑ کے آئے کہ میں حضور کے پیچھے نماز زیادہ پڑھوں. تو یہ بھی ہے ایک جگہ. مولا علی قاری رحمۃ اللہ نے اس بات کی تصریح کی. اچھا جی. اور مسلم کی روایت میں ہے کہ جب تم میں سے کوئی بندہ ارادہ کرتا ہے نماز کی طرف فہو فی صلاۃ، وہ نماز میں ہی ہوتا ہے. جب گھر سے چل پڑا ثواب ملنا شروع ہو گیا تو دوڑے نہ، ہمیں زخمی کر لے اپنے آپ کو، آہستہ آہستہ چل کے اللہ اس کو اجر عطا فرما رہا. یہ آپ ڈیٹیل سے روایت آئی. تیسری فصل ہے مشکات کی حدیث نمبر 687 ہے. زید بن اسلم فرماتے ہیں رات گزاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے راستے میں. یہاں پہ بعض مولا علی قاری فرماتے ہیں اور حافظ بن حجر اسقلانی کے حوالے سے کہ انہوں نے کہا یہ دو علیحدہ واقعات ہیں. وہ واقعہ خیبر سے واپسی پہ تھا، یہ مکہ کے راستے کے درمیان کوئی اور ہے. لیکن بعض محدثین نے یہ بھی فرمایا کہ واقعہ ایک ہے، راوی کو بیان کرنے میں تھوڑی سی دقت آ گئی، راوی کو بیان کرنے میں آ گیا، واقعہ ایک ہی ہے. بعض نے یہ بھی کہا. اچھا رات گزاری اور وکیل بنایا پہرا دینے کے لیے حضرت بلال کو کہ ان کو جگائیں نماز کے لیے. پیچھے گزر گیا، فرمایا اقلا تو پہرا دے اور ہمیں جگانا ہے نماز کے لیے. حضرت بلال جاگتے رہے. وراکدو، حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی سو گئے، وراکدو صحابہ بھی سو گئے. حتیٰ اس سے کو حتیٰ کہ وہ جب بیدار ہوئے اس حال میں سورج ان پر طلوع ہو گیا تھا. آنکھیں تب کھلی، اب سورج چڑھ گیا تھا اور پیچھے گزرا سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگے. فاستيقظ القوم، قوم بھی بیدار ہوئی، وہ گھبرا گئے سارے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا سوار ہو جائیں حتیٰ کہ نکلے اس وادی سے، اور فرمایا ان ھذا وادی میں شیطان، اس وادی میں شیطان ہے. یعنی اگر ہم پہ اللہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی مشیت سے تھا اگرچہ، لیکن فرمایا تمہاری آنکھیں غالب آ گئیں، اس کا پتہ چلا یہاں برکت نہیں ہے، یہاں شیطانی اثرات ہیں، نکلو یہاں سے. وہاں سے نکلے، سوار ہو گئے، نکل گئے اس وادی سے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اترو یہاں پہ رکو، وضو کرو. وضو کیا. حضرت بلال کو حکم دیا اذان دیں نماز کے لیے، اعلان کریں. یا پھر
فصلی رسول اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی، پھر حضور پھرے اور ان کی گھبراہٹ دیکھی، فرمایا لوگوں اللہ تعالیٰ نے ہماری روحیں قبض کر لیں، اگر اللہ چاہتا ہماری طرف لٹا دیتا اس بستی کے اس وقت کے علاوہ کوئی اور وقت میں لٹاتا۔ جب تم میں سے کوئی بندہ نماز سو جائے یا بھول جائے پھر گھبرائے، پڑھ لے جب بھی آئے یاد، وقت کے اندر اس وقت میں پڑھ لے۔ اچھا اب یہاں پہ حضور فرماتے اللہ نے ہماری ارواح کو قبض کر لی، یعنی اللہ کی مشیت سے یہ ہوا تھا کہ حضور علیہ السلام کی کوئی نماز قضا ہو جائے تاکہ آقا کریم علیہ السلام پڑھ کے امت کو بتائیں کہ اگر تمہاری قضا ہو تو تم نے ایسے پڑھنی، کیونکہ ہمیں تو ہر دوسرا بندہ بلکہ ہر بندہ اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی نماز قضا ہوئی ہے، ایسے ہی ہے۔ تو بس اس لیے یہ تعلیم امت کے لیے تھا کہ امت کو قضا نماز پڑھنے کا طریقہ آ جائے۔ اگر یہ نہ ہوتا حضور ساری زندگی کوئی قضا نماز نہ پڑھتے تو ہمیں قضا نمازیں پڑھنے کا طریقہ کیسے آتا؟ پھر متوجہ ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کی جانب۔ اس کی وجہ مولا علی قاری کہتے ہیں ابو بکر صحابہ کے سردار تھے اور نبی پاک کے صدیق بھی تھے، صدیق بھی تھے، دوست بھی تھے اور تصدیق کرنے والے بھی تھے۔ حضور متوجہ ہوئے، فرمایا ابو بکر اب یہ دیکھیں آقا کریم علیہ السلام سو گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ بخاری کے حدیث میں فرمایا لا ینام قلبی، میرا دل تو سوتا ہی نہیں ہے، دل تو سدا جاگتا رہتا ہے۔ اب آگے دیکھیں اس کی دلیل کہ وہاں بھی دل جاگ رہا تھا، کیسے؟ حضور فرماتے ہیں ابو بکر صدیق کو ابو بکر ان شیطان عطا بلال کے پاس آیا تھا، تم سارے سوئے ہوتے میں بھی سویا ہوا تھا پر دل کی آنکھوں سے میں سارا کچھ ہی دیکھ رہا تھا۔ فرمایا شیطان آیا بلال کے پاس وہو قائم یصلی، یہ نماز پڑھ رہا تھا، فاضجعہ، شیطان نے اس کو لٹایا۔ پھر ہمیشہ یہدہو، میرے بلال کو شیطان تھپکیاں دیتا رہا، کما یاد و سبھی، جس طرح بچے کو ماں تھپکیاں دیتی ہے سلانے کے لیے، شیطان پھیرتا رہا سو جا سو جا، حتیٰ نامہ میرا بلال سو گیا۔ اللہ اکبر۔ آج لیکن یہاں سے پتہ چلا کہ اللہ کے نیک بندوں کے اوپر بھی بعض اوقات شیطان کا عملی طور پہ اثر چل جاتا ہے، عقیدے پہ نہیں چلے گا۔ قرآن کی نص کہتی ہے اللہ عبادک منہم المخلصین، مخلص بندوں پہ کو بار ہے، ہے حتیٰ نامہ، حتیٰ کہ فرمایا یہ سو گیا۔ ثم دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلالا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا، فاخبر بلال رسول اللہ، حضور فرمایا بلال ہے سویا کیوں تھا؟ حضرت بلال نے ساری وہ خبر دی مثل الذی اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر، جو سرکار نے ابو بکر صدیق کو بتایا تھا ابھی۔ حضرت بلال کہنے لگے سرکار میں پڑھ رہا تھا، کسی نے مجھے تھپکیاں دی، مجھے نیند آ گئی، میں لیٹ گیا، کو مجھے آہستہ آہستہ دلاسے دینے لگا، مجھے نیند آ گئی، میں سو گیا۔ اب سرکار ہے اور اچھا فقال ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کرے اشہد انک رسول اللہ، اللہ اکبر۔ اس کا ہم اپنے عرف میں ترجمہ کریں تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا نعرہ رسالت، یہ کہہ دیا اس وقت، نعرہ مارا حضور کا کہ میں گواہی دیتا ہوں حضور آپ اللہ کے سچے رسول، کہ جو بلال کے ساتھ ہوا آپ نے کو اللہ نے پہلے علم تھا، حضور دل کی آنکھوں سے دیکھ رہے، یہ ہمارا ایمان۔ اور امام مالک نے اسے مرسلاً روایت کیا، یہ ہمارا ایمان ہے کہ حضور اپنے دل کی آنکھوں سے اپنے غلاموں کا مشاہدہ فرماتے رہتے ہیں۔ اچھا اب دیکھیں اس کے اندر امام نووی رحمۃ اللہ نے ایک بات کی کہ حضور کیسے سو گئے، حالانکہ دل تو جاگتا ہوتا ہے، اور یہ حدیث وضاحت کر رہی ہے کہ دل جاگ رہا تھا، حضور دیکھ رہے تھے بلال حبشی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، سارا کچھ دیکھ رہے تھے، تو حضور علیہ السلام کیوں نہ اٹھے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ امور باطنیہ کے معاملات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مشیت یہی تھی کہ ظاہر میں اٹھا نہ جائے، یہ رات گزر جائے، فجر قضا کر کے پڑھی جائے تاکہ امت کو قضا نماز پڑھنے کا طریقہ آئے۔ اگلی روایت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دو خصلتیں لٹکا دی گئی ہیں مؤذنین کی گردنوں میں، مسلمانوں کے لیے جو مؤذنین ہیں ان کی گردنوں میں لٹکا دی گئی، ان کا روزہ اور ان کی نماز، یعنی ہمارے روزے اور ہمارے نماز کا یہ ان کی گردنوں میں، مؤذنین کی گردنوں میں ہیں، وہ چاہیں تو صحیح کر دیں، چاہیں تو غلط ٹائم پہ روزہ کھلوا دیا تو ٹوٹ گیا، صحیح رکھوائیں گے تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح نماز مثلا 10 منٹ رہتے ہیں عصر کا ٹائم، اب زور کا ختم ہونے میں 15 منٹ پہلے ہی اس نے نماز اذان دے دی عصر کی، کسی بندے کی رہتی تھی، اس کو کیا شک پڑا کہ ٹائم تو گزر گیا، حالانکہ 15 منٹ ٹائم پڑا تھا، نماز ضائع ہو گئی، تو یہ مؤذن کے، تو اس لیے فرمایا تھا اللہم ارشد الائمۃ واغفر للمؤذنین، اماموں کو اللہ ہدایت عطا فرما اور مؤذنین کی بخشش فرما۔